فیضان آج مراکش اور فرانس کا میچ ہوا، آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ مراکش مراکش کو سپورٹ کرنے کی یادی کی کیا وجہ؟ واجبات یہ تھے کہ مراکش جو ہے فلسطین کو سپورٹ کرتا ہے اور فلسطین کی حمایت میں کھڑا ہوتا ہے. یہ تم نے بات دل کی بات کی، اس کا مطلب پوری امہ ایک ہے، آل مسلمز آر ون. بلوچی میں تم مجھے کہو کہ فلسطین ہمارا ہے. فلسطین میں گی فلسطین میں آئے گی. اچھا بلوچی میں مجھے کہو، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. تو مناباز شر لگے مانا شر لگے، تو منا شر لگے تم مانا شر لگے، یا پھر کیا خوبصورت جانتی کیا بلوچی. مجھے یہ بتاؤ ہمارے بلوچی بھائیوں کے لیے کہ فٹ بال اسٹارٹ ہونی چاہیے، یہاں کے لوگوں کو چانس ملنا چاہیے باہر یا نہیں ملنا چاہیے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں ریئل ملنا چاہیے. جتنا اسپورٹ لیاری کے اندر ہے اس ٹائم میں آپ کہیں بھی ڈھونڈ لو، آپ کو لیاری کے علاوہ کہیں اسپورٹ ملے گا نہیں. تو میرے دوست مجھے بتاؤ پھر فٹ بال فیڈریشن یہاں سے کراچی سے موو کر کے لاہور کیوں چلی گئی ہے؟ سر اس میں سب سے بڑا بات یہ رہا کہ لوگ جو ہیں پیسے کے وجہ سے، ایک تو پتہ نہیں، اسے پتہ نہیں اسپورٹ کیا ہوتا ہے، اسے گھر سے لایا گیا آؤ پاکستان کے ٹیم میں کھیل رہے، نظر انداز کر دیا جاتے ہیں. اگر باہر سے ٹیم لائی جائے یہاں پہ تو لیاری کے لڑکوں میں اتنا دم ہے کہ وہ ٹیموں کو ہرا سکتے ہیں. انشاءاللہ ہے بہت انشاءاللہ میں آپ کی یہ چیزیں باہر بہت جگہ لائن کروں گا. پیپل آف لیاری لو فٹ بال، وی نیڈ فٹ بال ان لیاری. اچھا مجھے بتائیں مراکش کو سپورٹ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمان کنٹری ہے. جی. اور اچھا میں آپ کو اگر ایک چیز بتاؤں کہ فرانس کے اندر بھی ہمارا ایک مسلمان بھائی کھیلا ہے، ابراہیم کانٹے، جو کہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی نماز کی طاقت پہ بڑا بھروسہ ہے. دیکھیں ہاتھ یہاں پہ بھی اٹھے ہیں، مسلمان تو فرانس میں بھی ہیں نا، صحیح ہے. تو جہاں دکھ یہ ہوا، فرانس وہ جگہ ہے جہاں ہمارے آقا کی شان انتہائی گستاخی کی گئی. اگر پورا فرانس ابھی اس بندے کو ٹیکل کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے جس نے ورلڈ میں ایک ریکارڈ قائم کر دیا، جو لاسٹ میچ وہ تنویسیا سے جیتے تھے، اس میں اس نے جتنے ٹیکلز کھیلے ہیں وہ آج کی تاریخ کے پر 10 سے بڑا ریکارڈ ہے. آپ ابراہیم کانٹے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جو اپنی نماز کی طاقت اس کو اتنا بھروسہ ہے؟ اسے اپنے اللہ کے اوپر بھی بھروسہ، اپنے نماز، اور سب سے پہلے وہ مسلمان ہے، اس کا ایمان پکا ہے. آقا کا امتی ہے، بے شک. جب آقا محمد کے غلام ہو گئے تو بات ختم ہو گئی. اچھا مجھے ایک چیز یہ بتاؤ کہ میں ابھی بھٹو صاحب کے گھر میں بیٹھا ہوں. بھٹو صاحب وہ تھے جنہوں نے قادیانیوں جیسی خبیث چیز کو لعنت قرار دیا، صحیح ہے، ان کو کافر قرار دیا. اس کے علاوہ انہوں نے جمعے کو ہمارے نیوکلیئر پروگرام کا بانی جو ہے وہ بھٹو صاحب تھے. تو میں اس موقع پہ بھٹو صاحب کو جو کہتے ہیں کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی زندہ ہے، تو میں بھی یہی کہتا ہوں کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے. جیے بھٹو. اور آپ کو ایک چیز پتہ ہے کہ ابھی کچھ قادیانیوں نے یہ شرارت کی ہے کو قرآن پاک کے حروف میں تحریف کیا ہوئی، اور نعوذ باللہ انہوں نے وہ قرآن پاک کے نسخے پوری دنیا میں پھیلائے ہیں اور وہ لوگ پکڑے گئے ہیں، ہمارے لوگوں نے پکڑا ہے. تو جو قادیانی پکڑے گئے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ ہم میں تو سب سے پہلے اسلام جو ہے، اسلام کے بارے میں، قادیانی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے بے حرمتی کی ہے. تو جو ہمارے جو بڑے بولتے ہیں ان کے ساتھ وہ کیا جائے. جو بڑے بولتے ہیں کیا جائے، یعنی جذبہ ایمان ہر بندے کے دل میں ہے اس کا مطلب. اور جو ہمارے بھائی ان قادیانیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ انشاءاللہ ساتھ. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ جی ہیں. میرے بھائیوں دس زمات ضیاء جو ہمارے ایف آئی اے کے بھائی جنہوں نے قرآن پاک کی تحریف والوں کو پکڑا ہے اور الحمدللہ بہت اچھا کام کیا ہے، ان کو اتنے عہدوں سے نوازا جائے، ان کو اتنے انعامات دیے جائیں. تمام اسلامک جماعتوں کو، لیاری والے بھائیوں کا پیغام ہے، بھٹو کے چاہنے والوں کا پیغام ہے. کیوں بھائی آپ ایگری کرتے ہیں جو ویڈیو بنا رہے ہو اس بات سے؟ جی جی. تو یہ دس زمات ضیاء، اور یہ جو ہے میں اپنی جو دوست ہے علی نواز سمرو اس کی تعریف کرتا ہوں، اپنی بھائی کی تعریف کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اتنے پیارے لوگوں سے ملوایا، جو عاشق رسول ہیں، جو آقا کی اتنے سچے عاشق ہیں. میں ان کا بیان نہیں کر سکتا. دس از زمات ضیاء. اور جا کر ایک بات ضرور کہتے ہیں، پاکستان زندہ باد. جزاک اللہ.